بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں جن کا نام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ انہوں نے علم کی 5 منزلیں متعین فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ان 5 منزلوں سے گزر کر ہی کوئی انسان حقیقی علم کے سرچشمے تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے اندر علمی کیفیات اور خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان 5 منزلوں میں پہلی منزل السمع یعنی سننا ہے۔ دین اور علم دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے موقع نکالنا، وقت نکالنا اور اس کو اپنی ایسی ضرورت سمجھنا جیسا کہ کھانے اور پینے کی ضرورت۔ دوسری منزل فرمایا کہ الانصات ہے یعنی چپ رہنا۔ جب سننے کا موقع نکل آئے اور کسی علمی یا دینی مجلس میں حاضری کی سعادت ملے تو اس کو غنیمت جان کر کے علمی اور دینی باتوں کو پوری توجہ اور دل کے کانوں کے ساتھ سننا، خاموش رہنا، باتیں نہ کرنا، ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ ایسے خاموش اور ایسے ساکت اور صامت رہتے کہ گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں کہ ذرا سی حرکت سے وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ تیسری منزل ہے الحفظ یعنی یاد رکھنا، کہ جو باتیں سنی جائیں ان باتوں کو ہوا کے اندر تحریر نہ کر دیا جائے بلکہ ان کو یاد رکھا جائے۔ یاد رکھنے کی ایک صورت تو یہ کہ اس کو اپنے ذہن اور حافظہ کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اس سلسلے میں حافظہ کو جتنا استعمال کیا جائے گا وہ اتنا ہی مضبوط اور قوی ہو اور باتیں صحت اور پختگی کے ساتھ لمبے عرصے تک یاد رہیں گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ گناہوں کے اندر اور معصیات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کا حافظہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ گناہوں سے بچنا، تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کرنا میں کہ یہ حافظے کو مضبوط کرتا ہے۔ یاد رکھنے کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جو باتیں سنی ہوئی باتوں کو تحریر کے اندر لائیں اور پھر ان باتوں کو وقفے وقفے سے دیکھتے رہیں، ان کا مطالعہ کرتے رہیں، اسٹڈی کرتے رہیں، پڑھتے رہیں تاکہ ذہن میں تازہ رہے۔ زبانی بھی ان باتوں کا اعادہ اور تکرار ہو، اور سب سے آسان نسخہ یہ کہ ایسی باتیں جو زندگی میں برتنے کی ہوں وہ اسٹڈی اور مطالعے کے بعد عملی زندگی کے اندر لائی جائیں، ان کے اوپر عمل شروع کیا جائے۔ اور میں کہ یاد رکھنے کا اس سے زیادہ مؤثر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی منزل العمل کی ہے یعنی عمل کرنا، کہ دینی باتیں جب سنی جائیں، علم میں آ جائیں تو ان کو عمل کے اندر لایا جائے، پر عمل کیا جائے۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم علم کی چاشنی کو لے لو اور عمل کی تلخی کو چھوڑ دو۔ 5ویں منزل النشر یعنی پھیلانا۔ مسلمانوں کا کام صرف اپنی اصلاح نفس نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لے، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری اصلاح خلق کی بھی، دوسروں کو سدھارنے کی فکر اور کوشش کرنا، دین کی جتنی باتیں معلوم ہوں تو انہیں پھیلانا، دوسروں تک ان کو پہنچانے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ میری ایک بات بھی تم کو معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔